ان بطش ربک لشدید. اب یہاں سے ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو بڑی کامیابی ملے گی اور ان کو جنت ملے گی. اور پھر آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ایسا نہیں کہ جو ظلم و ستم کو پروان چڑھائے گا اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ڈھیل دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں. چاہے وہ کوئی ہو، اگر ایمان والا بھی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ ضرور پکڑے گا. بلکہ ایسے لوگوں کو تو دنیا ہی میں پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کی پکڑ دنیا میں نہیں آ رہی ہے اور وہ دوسروں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے تو آخرت میں ضرور پکڑ آئے گی. ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید، بلا شبہ وہ پیدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی لوٹائے گا. چونکہ جو اہل ایمان نہیں تھے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں، دنیا ہی میں کر لے جو کچھ کرنا ہے. جب ہم مر جائیں گے ہمارا بدن سڑ جائے گا، گل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ کے ہاتھ نہیں آنے والے. یہ ان کی بھول ہے. جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی مرتبہ تو نمونہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز سامنے بھی نہیں ہے پھر بھی پیدا کر دیا. اب تو نمونہ ہے، مثال موجود ہے کہ اتنا بڑا انسان ہے، دیکھ کر تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا بنا دے، لیکن کسی کے سامنے کوئی چیز ہو ہی نہیں. اب وہ جو بنائے گا اس کا کمال ہے، لیکن سامنے چیز موجود ہے پھر تو اس سے اچھی چیز بنا کر پیش کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو موبائل چلے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اس میں تصویر آ جائے گی اور اس میں یہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ایک نمونہ موجود ہے، اب بعد والے نے جو بنایا ہے اس سے اچھا بنا دیا، ایسے ہی بعد والے نے اور اچھا بنایا اور اچھا بنایا، اب یہاں تک پہنچ گئے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کچھ اور اچھا بنا دے کوئی. تو بہرحال اگر نمونہ ہوتا ہے تو آدمی اس میں ترقی تو کر سکتا ہے، لیکن جب نمونہ ہی نہ ہو، سامنے کوئی چیز ہی نہ ہو، پھر بنانا یہ ہے اصل کمال. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے انسان کو بنایا ہے، تو آخرت میں اس کو دوبارہ پیدا کرنا، اس کو دوبارہ لوٹانا یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. یعنی اپنے فرمانبردار بندوں کو یا جو نافرمان بندے ہیں اور کفر و شرک سے وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. یا ایمان والے ہیں اور ان سے گناہ ہو گیا پھر وہ سچے دل سے توبہ کریں تو پھر بھی معاف کر دے گا. بڑا غفور رحیم ہے وہ. اور الودود، اور بڑی محبت کرنے والا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا، کتنی محبت کرتا ہے. ساری زندگی اگر کسی نے کفر و شرک کیا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور پھر مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایمان سے پہلے کے اعمال اور کفر و شرک کے بارے میں باز پرس بھی نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں. اتنا محبت کرنے والا ہے. ذل عرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت کے آگے ہمیں نہیں بولنا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والے بھی زبان کھول دیتے ہیں. ایسے موقع پر کوئی حادثہ ہو گیا اور جو دین سے دور رہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کو کیا مل گیا ہمیں پریشان کر کے، کہتے ہیں، سنا ہے. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ایسے الفاظ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آیا اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کو کیا مل گیا ہمیں بھوکا مار کر. ارے وہ تو سب کو دے رہا ہے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی بات نہیں پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کی. ان واقعات کو سنا کر تسلی دینا مقصود ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں
اسی طریقے سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار تھے، حکومت دی تھی، دولت دی تھی، پھر بھی انکار کرتے رہے۔ ایسے یہ لوگ نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، ایسا تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو بھی نہیں مانتے اور آپ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، کہاں بچ کر جائیں گے؟ نہ مانے یہاں پر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ بل ہوا قرآن مجید، اور ان کے نہ ماننے سے قرآن کریم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن کریم تو پھر بھی معزز ہے، قابل احترام ہے، دو چار کے نہ ماننے سے قرآن کریم غلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی شان والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں، لوح میں محفوظ ہے، یہ وہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، لکھ دیا۔ اب جو وہاں سے آ رہا ہے وہ فرشتوں کے واسطے سے آ رہا ہے، اور کیسا فرشتہ ہے وہ فرشتہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم جیسا لوح محفوظ میں ہے ویسا ہی تم تک پہنچا ہے، اور ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، رتی برابر، ذرہ برابر کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب کرنے کی کوششیں تو بہت کی گئی ہیں اور ہر زمانے میں کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کوشش کر لی اور ہم کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے دعوے سے کیا؟ اصل دعویٰ تو وہ ہے کہ دوسرے بھی مان لیں، ایمان والے بھی اس دعوے کو قبول کر لیں۔ وہ دعویٰ جبھی قبول ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کریم کی ٹکر کا کوئی کلام ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بناتے ہیں لیکن کیسا بناتے ہیں؟ خود اسی کے لوگ اس کو غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک نے کلام بنایا، بہت بڑا شاعر تھا، وہ بڑی عربی میں ماہر تھا، وہ اس نے بنایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے عنوان پر، یعنی اس طرح بنایا، اور کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی اگر سنے گا تو وہی کہے گا کتنا بھونڈا کلام ہے کہ ہاتھی، اور کیا ہے ہاتھی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھی کیا چیز ہے؟ عجیب بات ہے۔ لہو خرطوم طویل، اس کی لمبی ایک پونچھ ہوتی ہے، سونڈ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے بنایا۔ ارے یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کی ایک پونچھ ہوتی ہے، اس کی سونڈ ہوتی ہے، وہ لمبی ہوتی ہے، اس کے لوگوں نے ہی اس کو گھیر لیا۔ یہ کیسا کلام ہے؟ اس میں تو کوئی بلاغت نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی عمدگی نہیں ہے جیسا قرآن کریم ہے، جیسا کلام محمد پیش کرتے ہیں ایسا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو بنانے والے جس کو عربی آتی ہے وہ ایک دو چار سینٹنس بنا دے تو اس میں کوئی بھاری نہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ یا کوئی اور کہہ دے قرآن کریم کی طرح ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ تو ایسے ہوگا جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، انگلش میں بات کر رہے ہیں، عربی میں بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم قرآن کریم کے برابر کہہ دیں یا کوئی دعویٰ کر دے، انتہائی بھونڈی بات ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔